والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 یعنی 30 پر 9 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ان کو بلایا، یعنی زکریا علیہ السلام، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کریں گے یہ کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ سیدہ، وہ سردار رہیں گے، وہ حسوراً، عورتوں سے دور رہیں گے، وہ نبی من الصالحین، اور نبی رہیں گے، صالحین میں رہیں گے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اس سے آگے کی آیتوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا اسے ہم ذہن میں رکھ کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسانی سے آیت کا مضمون ہماری سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے سنا کہ بی بی مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ وقف کر دیا گیا، یعنی اس کمرے میں صرف اور صرف بی بی مریم رہیں گی اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کرتی رہیں گی۔ اس کمرے کو حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر جاتے اور تالا کھول کر خود جاتے اور بی بی مریم کی کیا ضرورت ہے یہ معلوم کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے پاس جاتے تو وہاں پر تازہ پھل انہیں نظر آتے، اور ایسے پھل بھی جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتے، ویسے پھل بھی، اور ایسے پھل جس کا وہ موسم ہی نہیں رہتا وہ بھی وہاں پر ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ کیونکہ میں تالا لگا دیتا ہوں تو کوئی یہاں آ نہیں سکتا، اور پھر یہ پھل کہیں ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ اے میرے سرپرست، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں پھل، دنیا کے راستوں سے نہیں آتے۔ یعنی دنیا کا جس طرح دستور ہے
کہ کھیت میں پھل نکلتے ہیں، وہ پھل دکان میں آتے ہیں، دکان میں جا کر کوئی خریدتا ہے، یا براہ راست لوگ باغوں کو جاتے ہیں، وہاں سے پھل خرید کر لاتے ہیں، اس طریقے سے پھل نہیں آئے، وہ من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خداوندی میں فریاد کرنے لگے کہ اے پروردگار، پھل کا موسم نہیں پھل دے رہا ہے، اب میری حالت یہ ہے کہ اولاد ہونے کا موسم چلا گیا، جوانی رخصت ہو گئی، میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، 80 سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، اے پروردگار میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر تو کرم کر دے تو پھر انہونی ہونی ہو جائے، امپاسبل پاسبل ہو جائے۔ کہاوت مشہور ہے، اللہ مہربان تو گدھا بھی پہلوان۔ گدھا اور شیر آمنے سامنے ہوئے تو گدھے کی کیا مجال کہ شیر پر حملہ کر دے، مگر رب مہربان تو گدھا حملہ کرتا ہے، شیر مغلوب ہو جاتا ہے، شیر بے بس ہو جاتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعا ہو گئی، حضرت زکریہ علیہ السلام دعا سے فارغ ہو گئے، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے محراب میں۔ محراب عبادت کرنے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں، اور مسجد میں ایک خاص جگہ جو امام کے کھڑے ہونے کی ہوتی ہے اسے بھی محراب کہتے ہیں، منبر و محراب۔ تو زکریہ علیہ السلام نماز کی حالت میں، تو عین نماز کی حالت میں فرشتوں نے آواز دی، فنادتہ الملائکۃ، الملائکہ فرشتے، فرشتوں نے پکارا زکریہ علیہ السلام۔ اب نماز کی حالت میں کوئی نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا آپ اسے بلا سکتے؟ اگر بلائیں گے تو آپ کا ساتھی کہے گا کیا باخل نہیں، کیا نماز پڑھتا ہے اس وقت کیوں بلا رہا ہے؟ نماز کی حالت میں بلانے کی اجازت نہیں ہے ہم کو، یہ شریعت ہمارے لیے، فرشتوں کے لیے پابندی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا بلاؤ تو فرشتے بلانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَهُوَ قائم، اس وقت زکریہ علیہ السلام حالت قیام میں ہے، یعنی نماز میں 3 حالتیں ہیں، رکوع کی حالت بھی ہے، قیام کی حالت ہے، رکوع کی حالت ہے، سجدے کی حالت ہے، 3 اہم حالتیں ہیں، پھر اس کے بعد قعدے کی حالت، بیٹھ جانے کی حالت بھی ہے۔ تو کس حالت میں تھے؟ قیام کی حالت میں، کھڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ قائم، زکریہ علیہ السلام قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن میں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے رہ کر یصلی، نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہاں؟ فی المحراب، محراب میں، محراب میں کھڑے ہو کر۔ اور یہ کہاں کی محراب ہے؟ بیت المقدس کی محراب ہے۔ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو عین حالت نماز میں فرشتوں کی آواز حضرت زکریہ علیہ السلام کے کانوں سے ٹکراتی۔ یہ فرشتے کی آواز خدا کے پیغمبر سنتے ہیں، اور اس پیغمبر کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ نہیں سنتا، سن نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص موبائل میں بات کرتا ہے، کان میں کچھ رکھ لیتا ہے،
ہیڈ فون. اگلے زمانے میں لوگ روئی کا پھایا رکھتے تھے کان میں، مگر آج کوئی دوسری چیز ہے. اب وہاں پر کوئی بات کر رہا ہے، یہ اس کا جواب دے رہے، میں 4 دن میں آ جاؤں گا. کس سے بات کرتے؟ کسی کی آواز نہیں ہے لیکن بات چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ یعنی جو بات کر رہا ہے وہ صرف کان میں ہیڈ فون رکھنے والا وہ سن رہا ہے، دوسرے کو سنائی نہیں دے رہا. دوسرے کو بالکل سنائی نہیں دے رہا ہے. ویسے بھی کان پہ فون رکھ کے ہم بات کرتے ہیں تو قریب والا نہیں سنتا، بالکل قریب ہوگا تو سن لے گا. مگر یہ جو خاص چیز ہے کان میں دبا کر رکھنے کی، تو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ کوئی نہیں سنتا مگر وہ سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. یہ سائنس کی ترقی. فرشتوں اور پیغمبروں کا معاملہ یہ تو روحانی معاملہ ہے. تو فرشتے سنا رہے ہیں زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام سن رہے ہیں مگر دوسرے نہیں سن پاتے. تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ان اللہ یبشرک، اے حضرت زکریا سنیے، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہو گئی. آپ نے فریاد کی، رب نے آپ کی فریاد کو منظور کر لیا. آپ نے چاہا کہ آپ والد بن جائیں، مولا آپ کو ولد کی خوشخبری دے رہا ہے. آپ نے چاہا کہ باپ بن جائیں، رب آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے. یبشرک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. بھی یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے. ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا تو درکنار، ابھی حمل قرار پایا یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہا، یعنی اے زکریا آپ کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس بیٹے کا نام ہے یحییٰ. یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ زندگی والا. حیاتن سے یہ لفظ مشتق ہے، فعل مضارع ہے. جیسا کہ سبح اسم ربک الاعلی میں آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، لا یموت فیہا ولا یحییٰ. وہاں پر جو یحییٰ ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے. وہاں پر لا یموت فیہا یعنی دوزخی دوزخ میں جا کے مرے گا نہیں، ولا یحییٰ زندہ بھی نہیں رہے گا. یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ مرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کیا زندگی ہے، اور مرتا بھی نہیں ہے کہ مر کر تو سکون پائے، وہ بھی نہیں ملے گا. لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں جہنم کے اندر کون جائے گا؟ بد نصیب جائے گا. اور اس کی حالت کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحییٰ. تو وہاں یحییٰ کا معنی الگ ہے، وہ پیغمبر کا نام یحییٰ نہیں ہے. تو یہاں پر جو یحییٰ ہے یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا نام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، یعنی بیٹی پیدا نہیں ہوگی. اب جو آپ کی اہلیہ کو حمل قرار پائے گا اس حمل سے بیٹا پیدا ہوگا. اور دوسری بات، اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے زکریا آپ کو بیٹا ہوگا تو اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دینا. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مصدقاً، وہ تصدیق کریں گے. تصدیق کریں گے یعنی سچ بتائیں گے. تصدیق کرنا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کے بارے میں یقین کے ساتھ کہنا کہ یہ چیز صحیح ہے، جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں اٹیسٹیشن، اٹیسٹ کرنا یا انڈارسمنٹ. تو اردو میں کہتے ہیں تصدیق کرنا. ذرا تصدیق کر دیجئے.
تو یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یحییٰ پیدا ہوں گے، ان کے بعد عیسیٰ پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر رہیں گے. یحییٰ علیہ السلام یہ بھی خدا کے پیغمبر. عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام کریں. مصدقا بکلمۃ، یہ کلمے کی تصدیق کریں گے. وہ کلمہ کون؟ وہ کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. کلمے کا معنی کیا ہے؟ کلمے کا معنی ہے بول. آپ جو زبان سے بول نکالتے ہیں، بات نکالتے ہیں، اس بات کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ، یعنی اسٹیٹمنٹ. ویسے تو آپ کی ہر بات کلمہ ہے، مگر ہر بات کو کلمہ نہیں کہتے، کیونکہ کلمے کا لفظ صرف یہ بات کے لیے خاص ہو گیا ہے. وہ کیا بات ہے؟ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات. اس کے لیے ارے بات ہے تو وہی بات ہے. دوسری ساری باتیں اگرچہ کہ وہ باتیں ہیں، مگر جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو مراد یہی لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے. کلمہ تو یہاں کلمے سے مراد کلمہ طیبہ وہ مراد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے کلمہ کیوں کہا؟ کلمہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بات کو کلمہ کہتے ہیں. کلمات اللہ، اللہ کی باتیں. کلمات اللہ، اللہ کی باتیں. دیکھیے ایک آیت میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہاں پر کلمات اللہ، کلمہ اس کی جمع ہے کلمات. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بات. اللہ نے کہا کن ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ جو کن ہے، کن یہ ہے کلمہ. تو ہر ایک کن ہی سے پیدا ہوا ہے. اللہ نے جس چیز سے بھی کہا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، پیدا ہو گئی. ہر ایک کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، مگر دوسروں کی پیدائش میں اسباب کا دخل ہے. یعنی باپ اور ماں کو سبب بنا کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں پروردگار نے ایک سبب کو ہٹا دیا. کون ہے وہ سبب؟ باپ کو ہٹا دیا اور بتا دیا کہ باپ کے ذریعے میں پیدا کر سکتا ہوں، بن باپ کے بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پروردگار عالم کے حکم سے پیدا ہوئے. اللہ نے کہا کہ کن ہو جا، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ بس اتنا ہے، پیدا کرنے کے سلسلے میں اسے میٹیریل کی ضرورت نہیں، مزدور کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا. کس سے کہتا ہے ہو جا؟ مثلا اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو انسان سے کہا ہو جا. اب انسان ہے ہی نہیں تو ہو جا کیسے کہا؟ غور کرنے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے غور و فکر کی بات پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان محفلوں میں لوگ کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان باتوں کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو یہ باتیں جن کی سمجھ میں آ جائیں گی وہ لوگ اتنے شوق سے بیٹھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے یہ محفل انہیں نہیں ملی تو انہیں بے قراری ہو جائے گی.
بلکہ وہ کہیں گے کہ ریکارڈ ہے تو ہم سن لیں گے ایک بار. اسے کہتے ہیں چسکا. تو انسان نہیں تھا تو پھر اللہ نے اس سے کیسے کہا کہ ہو جا؟ جب ہے ہی نہیں تو کیسے کہا؟ تو مخاطب کون ہے؟ اللہ نے آسمان کو بنانا چاہا تو کہا کن ہو جا، تو آسمان ہو گیا. تو کوئی چیز سامنے ہو تو ہم کہیں ہو جا، وہ ہے ہی نہیں. غور سے سنیے، ہر چیز تھی. کہاں تھی؟ اللہ کے علم میں. وجود خارجی کے ساتھ باہر نہیں تھی، مگر اللہ کے علم میں تھی. جو اللہ کے علم میں ہے اس سے اللہ نے کہا کہ ہو جا، باہر ہو جا، تو باہر ہو گئی. باہر ہوتے ہوئے علم الہی میں بھی موجود ہے. جیسے آپ کے علم میں ہے جیم دال، آپ کے علم میں ہے. آپ نے چاہا کہ جو علم میں ہے اسے باہر کرے تو آپ نے بورڈ پہ جیم لکھ دیا. یہ جیم بورڈ میں آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہے، اب بورڈ میں آنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں ہے. مگر یہ وجود خارجی ہے، یہ وجود داخلی. تو وجود داخلی کبھی مٹتا نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہم پہلے ہی سے تھے، اب بھی ہیں. اللہ کا علم قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کن کہا ہے اس کے علم میں ساری مخلوق تھی. تو اللہ کے علم میں جو مخلوقات ہیں ان کو ہم اعیان ثابتہ کہتے ہیں. تصوف کی اصطلاح میں اعیان ثابتہ. یہ اعیان ثابتہ جب اللہ کے حکم کن سے باہر آتے ہیں تو مخلوقات ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، باہر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو کلمہ ہے، کلم بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کلمہ یعنی اللہ کے لفظ کن کا ایک جلوہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہ کر نطفہ جسم بنتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اسباب، اور اسباب بھی اللہ کے بنائے گئے ہیں. اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں مسبب الاسباب. اللہ کا نام کیا ہے؟ مسبب الاسباب، یعنی سببوں کا بنانے والا. اسی نے یہ سبب بنایا کہ مرد عورت ملے اور عورت ماں بن جائے، مرد باپ بن جائے. تو یہاں معاملہ عجیب ہے، عورت تو ماں بنی ہے مگر باپ نہیں. کسی عورت کو نکاح کے بغیر اولاد ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ جب نکاح ہی نہیں ہوا بچہ ہے تیرے پیٹ میں تو یہ کیسے؟ کہیں تو نے غلط کام تو نہیں کیا؟ یہ بات آئے گی. بی بی مریم کے بارے میں بھی ایسی بات آئی. لوگ کہنے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی نیک انسان، تیری ماں بھی اچھی عورت، مگر تو یہ کیا کر دی ہے؟ بغیر نکاح کے بیٹا اپنے گود میں لے کر آئی ہے. لوگوں نے کہا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی کوئی بچ جائے، کیونکہ اللہ بھی مہربان، رسول بھی مہربان، مگر لوگوں کی زبانوں سے بچ نہیں سکتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، رسول اللہ معاف کر دیں گے، مگر لوگ معاف کر دیں گے گارنٹی نہیں. بلکہ لوگ اسی جستجو میں رہتے ہیں، کہیں غلطی نظر آ جائے تو وہ غلطی 1 گرام کی ہوگی تو اسے بڑھا کر کے 1 کلو کی بنا دیتے. بنا کر جب اس کا ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تو انہیں ایسا مزہ ملتا کہ میٹھے میٹھے حلوے کے کھانے میں بھی انہیں وہ مزہ نہیں ملے گا. مزہ لے لے کر سنے کیا اس کی بیٹی بھاگی، کہتے نا سنے کیا تم نے، کیا بھاگی کہتے نا، چلے گی کہتے نا، افسوس نہیں چلے گی کہتے نا.
یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، بڑا مزہ لے کر بولتے ہوگا، کہتے ہیں نا. تو یہ لوگوں کی خصلت ہے، مگر اللہ کو یہ خصلت پسند نہیں. یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں. وسیداً، اور یحییٰ علیہ السلام سید ہوں گے. یہاں سید سے مراد وہ سید نہیں ہے جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم بولتے سید آل رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین کے اولاد سے جو آئے اسے سید کہتے ہیں. اور عرب میں بعض لوگ خاندان بنو ہاشم میں جو پیدا ہو، بھلے وہ حسنین کریمین کی اولاد ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچاؤں کی اولاد، جیسے کہ آل عباس ہیں، اور حضرت علی کی وہ اولاد جو دیگر بیویوں سے ہوئی تھی، بی بی فاطمہ کے علاوہ حضرت علی نے نکاح کیا تھا، انہیں کہتے ہیں علوی سادات، علوی سید. تو یہ جو سید کا لفظ ہمارے پاس مشہور ہے وہ معنی میں سید نہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو آل رسول نہیں، یعنی رسول اللہ کے اولاد سے نہیں ہے. یہ کے اعتبار سے یہ بھی آل رسول ہیں کیونکہ ان کے باپ زکریا بھی تو رسول ہیں، زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی آل نبی ہے. تو یہاں جو سید کہا گیا ہے یہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں. تو وہ سید ہوں گے کا مطلب سردار رہیں گے، جہاں جائیں گے انہیں فوقیت مل جائے گی، جدھر جائیں گے انہیں سپیریارٹی مل جائے گی، برتری مل جائے گی، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکے گا. وہ سردار رہیں گے، سرور رہیں گے. وحصوراً، اور حصور رہیں گے. حصور کا معنی کیا ہے؟ بعیداً عن النساء، عورتوں سے دور رہیں گے، عورتوں سے دور رہیں گے. یا یہ مطلب کہ انہیں نکاح کی خواہش بھی نہیں ہوگی، کبھی ان سے ایسی غلطی نہیں ہوگی جو غلطی کسی مرد سے اجنبی عورت کے دیکھ لینے سے ہو جاتی ہے، یعنی بد نگاہی کی غلطی بھی نہیں ہوگی. اور زنا کی قسمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینانی تزنیانی، الیدانی تزنیانی، دو آنکھ بھی زنا کرتے ہیں، دو ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، لیکن اس زنا پر حد واجب نہیں ہوتی. یہ گناہ صغیرہ ہے، مگر گناہ صغیرہ کوئی بار بار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. مشہور ہے قاعدہ، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اصرار یعنی بار بار تم چھوٹا گناہ کرو تو وہ چھوٹا نہیں موٹا گناہ ہو جاتا، بڑا گناہ ہو جاتا. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، جب تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو بڑا گناہ بھی گناہ نہیں رہتا، وہ مٹ جاتا ہے، رب کے کرم سے مٹ جاتا ہے. تو یہ قاعدہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. تو یہ عورتوں سے دور رہیں گے. وَنَبِيًّا، اور نبی رہیں گے. اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ اے زکریا، تم نے کہا کہ مجھے نیک اولاد دو، میں تمہیں نیک اولاد ایسی دوں گا کہ خود ہی نیک نہیں ہزاروں کو نیک بنانے والا بنے گا، نبی ہوگا. نبی سے بڑا درجہ کس کا ہے انسانوں میں؟ ولی کا درجہ بڑا ہے، مگر ولی سے بھی بڑا درجہ نبی کا ہے. میں تمہیں جو بیٹا دوں گا وہ ولی رہے گا، ولی رہے گا تو بھی یہ اچھی بات ہے، مگر اے زکریا تم نے ہم سے مانگا ہے، اور ہم جب نوازنے پہ آ رہے ہیں تو پھر ہمارا کرم دیکھیے کہ آپ نے بس ایک نیک بیٹا مانگا، نیک اولاد مانگی، اور ہم تمہیں ایسی اولاد دیتے ہیں جو کبھی گناہ ہی نہیں کرے گا،
جو کبھی غلطی نہیں کرے گا، جو ایسا سرور ہوگا کہ جدھر جائے گا اس کی سروری تسلیم کی جائے گی، اور پھر وہ نبی رہے گا من الصالحین، صالحین میں رہے گا۔ صالح کا ایک معنی تو ہے نیک انسان، اور صالح کا دوسرا معنی ہے لائق۔ لائق کہتے ہیں عربی زبان میں ھذا الطعام صالح للأکل، ھذا الثمر صالح للأکل، یہ پھل کھانے کے لائق ہے۔ لائق کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ صالح۔ تو آپ کا بیٹا لائق بیٹا رہے گا، فائق بیٹا بھی رہے گا۔ فوقیت ملے گی اسے تو وہ فائق ہو گیا، لیاقت مل گئی اسے تو وہ لائق ہو گیا۔ تو لائق و فائق رہے گا آپ کا بیٹا۔ تب زکریا علیہ السلام ابھی حالت نماز میں ہیں، رب کی نوازش کی بارش ہو رہی ہے، خوشخبری مل گئی تو بےتاب ہو گئے۔ قال ربی، عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ربی ربی، بڑے پیار سے۔ بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اے بندے مجھے بلا، پیار سے بلا، ربی میرے پالنے والے۔ وہ تو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ آپ کہو رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا، بات بالکل درست ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ربی میرے پالنے والے، تو اس کے اندر ایک اپنائیت، ایک تقرب کہ ساری کائنات کو تو پال رہا ہے، وہ تو تیرا کرم ہے، لیکن مجھے پالنے والا تو ہی ہے۔ ربی ربی، رکوع میں جاؤ تو کہو ربی، سجدے میں جاؤ تو کہو ربی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ مگر ہم وصل کرتے ہیں، ملاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر العظیم کو الگ کر دیں، العظیم الگ پڑھیں گے تو یہاں کہیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرے رب کو پاکی۔ کتنے قریب ہو جاتے ہیں آپ۔ قریب ہونے کی ادا کیا ہے؟ جھک کر قریب ہو جاؤ مولا سے۔ رکوع میں گئے، دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا، دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر جھک گئے اور عرض کرنے لگے سبحان ربی العظیم، میرے رب ہی کو پاکی ہے جو عظمت والا ہے۔ پھر سجدے میں گئے، ناک پیشانی دونوں کو زمین پہ رکھ دیا، عرض کرنے لگے سبحان ربی الاعلی، میرے رب کو پاکی ہے جو سب سے بلند ہے، الاعلی، اعلی ہے، بلند ہے۔ تو پیغمبروں نے رب کو پکارا ہے ربی، قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے غلام ہوگا؟ یہاں غلام سے مراد لڑکا، یہ وہ غلام نہیں ہے کسی یجمان کا غلام، آقا کا، مالک کا غلام، وہ غلام نہیں ہے۔ غلام عربی زبان میں لڑکے کو کہتے ہیں، بیٹے کو، جیسے کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا۔ اب ہم مدراس والے کیا بولتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا نہیں بولتے، مرد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی نا، مرد بچہ، بچی پیدا نہیں، بھائی کو بچی پیدا ہو، یعنی ہم کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، سامنے والا بالکل بات کو سمجھ لے، اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا۔ اگر صرف بچہ کہیں گے تو بچی سمجھ گیا تو اس سے مرد بچہ پیدا ہو۔ اور ویسے بھی ہم کئی باتوں میں ہماری الگ گرامر رکھتے ہیں، نرس آگے نہیں، نرس نہیں آ گئی بولے، نرس کو جو ہے عورت ہے، ہر نرس تو عورت ہی ہوتی ہے، مگر اس کو عورت ہے سمجھانے کے لیے ہم بولیں گے ڈاکٹر نی، اس وزن پر نرس نی۔ یہ سب باتیں ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ کو فرحت، یعنی ذرا دل بہل جائے گا۔ صرف علمی باتیں کرتے رہیں گے تو وہ طبیعت بوجھ محسوس کرتی۔ یہ سارے کمالات ہم مدراس والوں کے۔
دیگر لوگوں کے پاس وہ کمالات نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا. اب یہ آیت کی وضاحت کروں تو اتنا وقت نہیں ہے، لہذا آیت نمبر 39 ختم ہو گئی. آئندہ محفل تفسیر میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 40ویں آیت کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کی وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.